बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अब अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को ऐसी सज़ा देना चाहता है जो पाकिस्तान कभी ना भूले, लेकिन अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है। इसकी डिटेल्स आपको देंगे, फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे कि अमेरिकी B-52 तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए आए थे, उसकी हकीकत आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि बरतानिया और अमेरिका में अब तलखी आ रही है और गनी भी बरतानिया की साइड ले रहा है और पहली बार गनी ने पाकिस्तान के हक में एक बयान दिया है। गनी ने अब अपनी तोपों का रुख अमेरिका की तरफ मोड़ा हुआ है। और आखिर में आपको बताएंगे कि आखिर तालिबान के पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी आई कहां से है, वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे वो B-52 तैयारे भी उड़ा सकते हैं। और चीनी फौज अफगानिस्तान में क्या कर रही है, इसके वीडियो क्लिप्स भी आपको बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हम आपको बहुत पहले से बता रहे हैं कि अमेरिका एक बार पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल जाए, उसके बाद अमेरिका ने बदला लेना है पाकिस्तान से। बज़ाहिर तो वो पाकिस्तान की तारीफ़ें करता है क्योंकि वो फंसा हुआ है, वो अभी पाकिस्तान के रहमो करम पर है। और ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इनको आपसे ज़रा सा भी मतलब हो तो ये आपको बाप बना लेती हैं। अपने ज़रा से मफाद के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं, तभी तो इतनी तरक्की करती हैं ये। हम जैसे खुद मुख्तार और गैरतमंद अपनी गैरत की वजह से पीछे रह जाते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम की बात कर रहे हैं, साबिका हुक्मरानों की नहीं। उन्होंने हमारी गलत तस्वीर पेश की है दुनिया के सामने। तो फिलहाल अमेरिका का मतलब है उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। बस यही कर सकता है अमेरिका, और अब ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए वो पाबंदियां लगवा नहीं सकता क्योंकि चीन और रूस वीटो कर देंगे। फैटफ की ब्लैक लिस्ट में वो डलवा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर भी हमारे साथ चीन खड़ा है, तुर्की खड़ा है और मलेशिया खड़ा है। तो अब वो एक ऐसी प्रोपेगेंडा वार लड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ ताकि ये जो ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इनको पाकिस्तान से अलग किया जा सके। लेकिन अब ये पाबंदियां ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि हमने अपना अलग नेटवर्क बनाया हुआ है। हमारे इदारे बड़ी दूर का सोचते हैं। तो अमेरिका एक तरफ हमारी तारीफ करता है, दूसरी तरफ उसके अंदर से आवाज़ें उठती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ख़ास तौर पर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट। और कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ये जीत तालिबान की नहीं पाकिस्तान की है और अमेरिका को तालिबान ने नहीं पाकिस्तान ने हराया है। और बहुत बार ये कोशिश की गई कि माजी की तरह अपनी हार का सेहरा पाकिस्तान के सर पर सजाया जाए, लेकिन इस बार हमारा हुक्मरान इमरान खान है। अमेरिकी मीडिया, भारतीय मीडिया, जिनके आगे हमारे मीडिया की कोई औकात ही नहीं है, हमारे मीडिया की कौन सुनता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा हुक्मरान दिया है जो इनको एक्सपोज करता है। जो भी प्रोपेगेंडा किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, इमरान खान इंटरव्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पीचेस का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देता है कि नंगा करके रख देता है अमेरिका को भी और भारत को भी। तो एक तरफ इनकी खरबों डॉलर्स की प्रोपेगेंडा मशीन्स और दूसरी तरफ अकेला इमरान खान। तो ये फार्मूला अब अमेरिका और भारत का चल नहीं रहा। अब इन्होंने नया काम किया है, नया तो नहीं है लेकिन अब यही तरीका रह गया है इनके पास। 5th जनरेशन वार काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है। अब इन्होंने सज़ा तो देनी है पाकिस्तान को। ऐसे अफगानिस्तान को पाकिस्तान और चीन की झोली में तो नहीं डाल के जा सकते, और ना पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना काम आ रहा है। जवाब मिलता है और ऐसा जवाब मिलता है कि फिर मुँह छुपाते फिरते हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हमारे खुफिया इदारे और बहादुर फौज नाकाम कर देते हैं ऐसी हर कोशिश को। इनकी सारी मेहनत भी ज़ाया हो जाती है, सारा सरमाया भी ज़ाया हो जाता है। तो अब ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ट्विटर को, क्योंकि हमारे पास गद्दार भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन भी बहुत हैं। तो इस वक्त ट्विटर पर एक ट्रेंड बना हुआ है सैंक्शन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जाए। आम आवाम मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाओ, और ये आम आवाम कौन है? 5000 ट्वीट्स अफगानिस्तान से आई हैं। अभी कल भी इन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी है। जिस तरह से बिगड़ी हुई औलाद अपने बाप को बुरा भी कहती है और उससे मांगती भी है क्योंकि वो कहते हैं ये हक है हमारा, इसी तरह अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ करता है। इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करता है, इनका वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करता है और मदद के लिए हाथ भी फैलाया होता है। हमें यहाँ से बचाओ, हमें वहाँ से बचाओ, हमें पनाह दे दो। लेकिन अच्छा भारत है। एनीवेज 5000 ट्वीट्स अफ़गानिस्तान से आए हैं और 7000 भारत से।
اور کوئی بات نہیں, بھارت کا تو حق بنتا ہے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے, 2700 ٹویٹس پاکستان سے ہوئے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. 2700 پاکستانی چاہتے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں لگیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ حامد میر جیسے لوگ, نواز شریف جیسے لوگ. ان 2700 میں سے زیادہ تر لوگ پی ٹی ایم اور پی ایم ایل این کے ہیں. پھر پاکستان کے خلاف ایک اور گیم کھیلی جا رہی ہے, اور پہلی بار نہیں بہت بار انہوں نے کوشش کی ہے کہ طالبان کو پاکستان کا دشمن بنا دیں. ہمیں اس سے کیا ہے؟ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں وہ حکومت آئے جو افغان عوام چاہتے ہیں, سب کو اقتدار میں حصہ ملنا چاہیے, تو کوئی بھی سڑکوں پر نہیں نکلے گا اور کوئی خانہ جنگی نہیں ہوگی. حالانکہ ہمارے حق میں تو طالبان بہتر ہیں, لیکن اگر صرف طالبان کا اقتدار ہوا تو وہ لوگ جو طالبان کو ناپسند کرتے ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں گے اور بدامنی ہوگی. اس لیے ہم اپنے انٹرسٹ سے پہلے افغانستان میں امن کو ترجیح دیتے ہیں. ورنہ ہم کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ہم طالبان کی حکومت چاہتے ہیں, چین بھی تو کہہ رہا ہے, روس بھی تو تسلیم کر چکا ہے, برطانیہ نے بھی تو کہہ دیا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت بنی تو وہ تسلیم کر لیں گے طالبان کو. تو ہم بھی کہہ دیتے نہیں جی, پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے. تو کھیلنے دو پاکستان کو, آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہے؟ آپ تو 10 جگہ کھیل رہے ہیں. پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے, پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے. طالبان کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن امریکہ کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہے. B-52 طیارے کہاں سے آئے ہیں؟ اگر دی ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. پھر آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ نے جنگ ہاری ہے. ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں یا آپ دو منہ والی ڈھولکی ہیں؟ پوری دنیا میں آپ طالبان کے پیچھے مارے پھرتے رہے, ہر ملک کے آپ قدموں میں جا کر گرے کہ ہمیں بھی بٹھاؤ مذاکرات میں, ہمیں بھی بٹھاؤ ٹیبل پر, ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں, ہمارے بھی سٹیکس ہیں, ہم بھی حیثیت رکھتے ہیں. اور ہر جگہ آپ کو کہا جاتا رہا کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. ایڑیاں رگڑتے رہے آپ طالبان کے پیچھے, اور دوسری طرف آپ افغان حکومت کو اسلحہ بھی دیتے رہے کہ یہ لو طالبان کو مارو. تو آپ کو طالبان بے وقوف لگتے ہیں؟ انہوں نے وقت ڈالا ہوا ہے دنیا کو, وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ان پروپیگنڈز میں آ جاتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے میڈیا چینلز نے, بڑے بڑے صحافیوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہیں, اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جو غدار ہیں, یہ محب وطن لوگ تھے, لیکن انہوں نے تحقیق نہیں کی اور اس پروپیگنڈا میں آ گئے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال نہیں کی کیونکہ پاکستانی اتھارٹیز نے ہمیں اجازت نہیں دی, ہم نے ازبک ایئر سپیس استعمال کی ہے. کلیئر ہو گئی آپ کو یہ بات؟ پھر برطانیہ اس وقت ناراض ہے امریکہ سے. برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار خود امریکہ ہے اور ہمارے نیٹو کے اتحادی ہیں, اور کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. آپ کبھی ایک پر الزام لگاتے ہیں, کبھی دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں تھا فوجیں نکالنے کا. آپ ایک عبوری حکومت بنا کر جاتے. عمران خان نے بھی تو یہی کہا تھا, طالبان کو بھی بٹھاتے, تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی بٹھاتے اور ایک سیٹ اپ بنا کر جاتے. لیکن وہ تو تب ہوتا جب امریکہ افغانستان میں امن چاہتا. برطانیہ کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, ہم یہاں رہتے ہیں, لیکن امریکہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. امریکہ نے ترکی کو اجازت دی, برطانیہ کو نہیں دی, کیونکہ اسے ڈر تھا کہ برطانیہ اس کی جگہ نہ لے لے. جو جنگ وہ ہار کر گیا ہے برطانیہ جیت نہ جائے, یا برطانیہ افغانستان میں امن نہ لے آئے, یا چین اور روس کے ساتھ نہ مل جائے. اور اب تو غنی بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان تو آپ کی مدد کر رہا تھا, قصوروار آپ ہیں جو اس طرح سے افغانستان کو چھوڑ کر نکل گئے. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے ایئر فورس کو آرڈر دیا ہے کہ آپ B-52 طیاروں سے بمباری کریں اور اڑا کر رکھ دیں طالبان کو. حالانکہ امریکہ نے معاہدے پر دستخط کیے ہوئے ہیں کہ نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے اور نہ آپ ہم پر کر سکتے ہیں. امریکہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے. اگر کل کو امریکہ میں کوئی واقعہ ہوا دہشت گردی کا تو طالبان کو پورا حق ہے, آپ اسے پھر دہشت گردی نہیں کہہ سکتے, یا تو پھر اسے بھی دہشت گردی کہیں جو آپ بمباری کر رہے ہیں افغانستان میں. اگر کسی اور نے یہ معاہدہ توڑا ہوتا تو اب تک اس پر پابندیاں بھی لگ چکی ہوتی, لیکن یہ امریکہ ہے, ساری دنیا نے اسے باپ بنایا ہوا ہے. کوئی بھی نہیں بولا کہ امریکہ نے غلط کیا ہے, اور بھارت تو جشن مناتا رہا کہ یہ ہوتی ہے طاقت. اب ہوگا طالبان کا خاتمہ, اور یہی ہونا چاہیے طالبان کے ساتھ. اب وہی بھارتی میڈیا رو رہا ہے. ایک تو امریکہ کے اس اعلان کے بعد طالبان نے تباہی مچا دی, اور اب 6 سے 7 صوبوں پر مکمل کنٹرول کر چکے ہیں طالبان. طاقت دکھائی ہے امریکہ کو کہ کرو بمباری, اور پھر یہی نہیں, میزائل اور راکٹ لے کر آ گئے کہ یہ ہم نے خود بنائے ہیں. اب امریکہ اور بھارت چین اور روس پر الزامات لگا رہے ہیں
اور ایک دو جگہ پاکستان کا بھی نام لیا گیا کہ یہ ٹیکنالوجی طالبان کو ہم نے دی ہے۔ امریکہ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور ساتھ میں بھارت کی بھی۔ بھارت جو امریکہ کی منہ بھولی اولاد ہے کہ اگر طالبان نے B-52 گرا دیا تو امریکہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا، منہ چھپاتا پھرے گا۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملا برادرز نے جب چین کا دورہ کیا تب انہوں نے یہ ٹیکنالوجی لی چین سے، اور چین نے اس طرح سے بنائی کہ لگے کہ یہ کسی عام آدمی نے بنائے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی ایسی ہے جو B-52 کو بھی گرا دے گی۔ اور دوسرا یہ کنٹینرز میں کیوں ہیں، یعنی یہ دوسرے ملک سے آئے ہیں، اور بھارت تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ چینی فوج افغانستان میں موجود ہے۔ پاکستان پر الزامات لگا لگا کر تھک گئے ہیں، اب انہوں نے اپنی توپوں کا رخ چین اور روس کی طرف بھی کر دیا ہے، اور بھارت کے پاس سب سے مضبوط توپیں یہی ہیں، ان کے اینکرز۔ اگر آپ افغان حکومت کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چین طالبان کو کیوں نہیں کر سکتا؟ بھارت کہہ رہا ہے کہ چین طالبان کو ٹریننگ دے رہا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بونے فوجی ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تو آپ سے مار کھاتے پھرتے ہیں، تو پھر آپ کو خوف کیوں ہے کہ بونے فوجی افغانستان کے طالبان کو ٹریننگ دے رہے ہیں؟ دیکھیے بھارت کیا کہہ رہا ہے اس ویڈیو کلپ میں۔ LAC پر گلوان میں اپنی گردن توڑوانے کے بعد سے ہی چین پریشان ہے کہ کیسے بھارت سے اپنے اپمان کا بدلہ لیا جائے، اور اب اس کی بے چینی کا عالم یہ ہے کہ اس نے طالبانی آتنکیوں سے مدد لینے کی سوچ لی ہے۔ چین نے افغانستان میں اپنے ٹریننگ کیمپ لگا دیے ہیں، اور اب ڈریگن کا پلان ہے کہ طالبانی آتنکیوں کو LAC پر بھارت کے خلاف استعمال کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آخر چین کب سدھرے گا، اسے کب اس بات کا احساس ہوگا کہ بھارت ورش اب بدل چکا ہے۔ افغان ورسز طالبان میں آیا چین کا اینگل۔ PLA نے دی طالبان کے آتنکیوں کو ٹریننگ۔ سورسز بتا رہے ہیں کہ افغانستان کے ننگرہار میں PLA کے 2 ٹریننگ کیمپ موجود ہیں۔ یہاں PLA کے 2 ٹریننگ کیمپ دے رہے ہیں ان آتنکیوں کو ٹریننگ۔ ننگرہار میں ہی جیش محمد کا ٹریننگ کیمپ بھی موجود ہے۔ افغان سرکشا بلوں سے لڑنے کے لیے دی جا رہی ہے ٹریننگ۔ PLA نے طالبان کے آتنکیوں کو ہتھیار بھی مہیا کرائے۔ سورسز بتا رہے ہیں طالبان آتنکیوں کو بھارت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے چین، سورسز بتا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔